السلام علیکم۔ داستان لائبریری کے ساتھیوں، آج ہم ایک ایسے انسان کی سٹوری لے کر آئے ہیں جسے نہ صرف جنات نے پالا بلکہ وہ اس کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ جنات کی تربیت میں پرورش پانے والا بچہ وہ کون تھا؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کہانی کی طرف چلنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سحری کے ٹائم میری اس کمرے میں پیدائش ہوئی جو ہمارے قدیم آبائی گھر میں تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ نیک جنات کا مسکن ہے جو اکثر اوقات ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ عمر شعور سے قبل اتنا یاد ہے کہ باپردہ بڑے قد والی خواتین اور قداور باریش بزرگ اکثر مجھے بہلاتے، مجھ سے کھیلتے اور میٹھی اور لذیذ چیزیں کھلاتے تھے۔ بعض اوقات میری والدہ کے بقول وہ دودھ نہیں پلاتی تھی مگر میرا پیٹ بھرا ہوتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ نے دیکھا میں جھولے میں اور نہ ہی پورے گھر میں موجود ہوں۔ وہ پریشان ہو جاتی اور روتی رہتی، تو جب نظر جھولے پر پڑتی تو میں وہاں لیٹا ہوتا تھا اور خوشبوؤں سے رچا بسا ہوتا تھا۔ پہلے والا لباس بھی تبدیل ہوتا اور بہت حسین لباس میں ملبوس ہوتے تھے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے۔ میں نے کبھی بھی پیشاب سے بستر خراب نہیں کیا۔ جب حاجت ہوتی تو رونے لگتا تو جنات خود میری حاجت روائی کر کے صاف کر دیتے تھے۔ بعض اوقات میری ماں حیران ہو جاتی یہ دیکھ کر کہ کس نے مجھے نہلایا، کس نے کپڑے تبدیل کیے، کس نے سرما لگایا۔ بعض اوقات میں رو رہا ہوتا تھا۔ میری والدہ مرحومہ کام میں مصروف ہوتی تھیں۔ جب وہ واپس آتی تو میرے لبوں پر دودھ لگا ہوتا تھا اور میں سو رہا ہوتا تھا۔ یہ تمام احوال میری والدہ نے مختلف اوقات میں بڑا ہونے کے بعد بتائے۔ اگر کوئی بچہ مجھے مارتا تو وہ بیمار ہو جاتا تھا یا کم از کم اسے زور کا تھپڑ نادیدہ قوت کی طرف سے پڑتا تھا جس کا نشان اس کے چہرے پر رہتا تھا۔ والدہ بتاتی ہیں ایک دفعہ رشتہ دار مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں رونے لگا اور ماں کو نہ دیکھ کر مزید رویا۔ پھر ایک دم بقول میرے رشتہ داروں کے میں غائب ہو گیا۔ وہ گھبرا گئے، انہوں نے بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ وہ یہ سوچ کر گھبرا گئے اب میری امی کو وہ کیا جواب دیں گے، کیسے بتائیں گے کہ بچہ کہاں گیا ہے۔ آخر وہ گھر آئے تو میں اپنے گھر کھیل رہا تھا۔ وہ حیران تھے کہ کچھ سال کا بچہ جو صحیح سے چل بھی نہیں سکتا کیسے 3 گلی دور سے آ گیا۔ چونکہ والدہ کو خواب میں وہ نیک جن میرے بارے میں بتا چکے تھے تو وہ سمجھ گئیں۔ وقت گزرتا رہا اور جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو وہ ساحل جن جنہیں اب میں حاجی صاحب کہا کرتا تھا وہ آئے اور مجھے جگایا اور بولے چلو میرے ساتھ۔ میں کھڑا ہوا تو انہوں نے ایک دم ایک پرندے کی صورت اپنائی جس کے پر بہت بڑے تھے اور رنگین سا بڑا سا پرندہ تھا۔ بولے پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، گھبرانا نہیں، کچھ خوفناک شکلیں اور مناظر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پھر حاجی صاحب نے اڑنا شروع کیا۔ وہ بہت دیر تک تیزی سے اڑتے رہے۔ پھر ایک آبادی والی جگہ اترے۔ وہاں کے لوگ حاجی صاحب کی بہت عزت کر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا حاجی صاحب یہاں کے سردار یا کوئی بہت بڑے ہیں۔ ایک جگہ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حاجی صاحب مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر اس آیت کو پڑھتا رہا جو وہ پڑھ رہے تھے۔ پھر پرلطف کھانے پیش کیے گئے۔ آخر میں ایک بزرگ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا جنہیں صحابی بابا کہا جاتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جن ہیں۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا ان قرآنی آیت کی تاثیر تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے بلانا ہو سانس روک کر اسے پڑھنا اور تصور میں اس کا ثواب مجھے بخشنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس آیت کا پہلا تجربہ میں نے تب کیا جب 8ویں کلاس کے بورڈ کے پیپر ہوئے اور رزلٹ آیا۔ رزلٹ لینے کے لیے بہت بڑا ہجوم تھا۔
صبح سے دوپہر ہو گئی تھی۔ میں نے ہجوم میں ہی وہ آیت سانس روک کر پڑھی اور ثواب تصور میں ہی صحابی بابا کو بخشا۔ پھر دیکھا سامنے دور وہ کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں موٹی سی کتاب ہے اور انہوں نے میرا رول نمبر دیکھ کر رزلٹ دکھایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور میٹھی چیز دے کر غائب ہو گئے۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی بار ان کی شفقت سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا، اس دن بھی صحابی بابا اور ان کے ساتھ لاکھوں جنات شریک ہوئے۔ صحابی بابا نے بتایا یہ تقریباً 14 لاکھ جنات ہیں اور یہ سارے نیک و صالح ہیں، اور یہ بھی کہ ان میں سے ہر ایک نے 70,000 سے زائد کلمہ شریف پڑھ کر میری والدہ اور والد کو بخشا ہے۔ 3 دن تک یہ سب میرے گھر میں رہے۔ حاجی صاحب 14 بڑے جنات کے قبیلوں کے سردار ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں، جنات کے ایک قبیلے میں کروڑوں جنات ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب سینکڑوں سالوں سے حیات ہیں اور حلال و حرام کے معاملات میں بہت زیادہ سخت۔ اگر کوئی جن کی کسی انسان کے گھر اجازت کے بغیر کھا پی لے یا زیور چرا لے تو حاجی صاحب اسے سخت سزا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حاجی صاحب کے پوتے کے نکاح میں مجھے شریک ہونا تھا، بلکہ نکاح مجھے ہی پڑھانا تھا۔ میں قراقرم کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں موجود تھا۔ لڑکے جن کی عمر 150 سال تھی اور وہ جوان تھا۔ نکاح میں جنات نے حاجی صاحب اور ان کے بیٹے عبدالسلام جن کو بہت ہدیات عطا کیے۔ صحابی بابا بھی وہاں شریک تھے۔ ایک پکی عمر کا جن ایک زیور کا سیٹ لایا جو بہت بھاری تھا۔ حاجی صاحب ہر ہدیے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سونے کے بھاری سیٹ پر چونک گئے۔ جن کو بلایا اور پوچھا کہاں سے لیا ہے؟ وہ چپ رہا۔ پھر پوچھا کہاں سے لیا ہے؟ وہ چپ رہا۔ وہ اپنے آقا اور سردار کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہندوستان سے محصور کے علاقے سے ایک سیٹ کی تجوری سے چرا کر لایا ہوں، کیونکہ آپ کے پوتے کی شادی تھی اور آخری شادی تھی تو میں نے یہ غلطی کر دی۔ حاجی صاحب نے میری طرف دیکھا جیسے مشورہ طلب کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ پھر صحابی بابا کی طرف دیکھا، وہ خاموش رہے۔ یہ ان کی عادت ہے، میں موجود ہوں تو خاموش رہتے ہیں تاکہ میری مرضی معلوم ہو سکے۔ یہ ان کی شفقت ہے اور میری مرضی کو حکم کا درجہ دے کر منواتے ہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو سزا دیتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بڑا ہوں، یہ بس ان کا پیار اور محبت ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے نہ تو خود کبھی حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیا، بلکہ مجھے آپ کے بیٹے عبدالسلام کی والدہ نے بتایا تھا کہ جب عبدالسلام 115 سال کا تھا، چھوٹا تھا، تو کسی کے گھر سے پراٹھے لے آیا اور کھائے تو آپ نے نہ صرف اسے لوہے کی زنجیر سے مارا بلکہ نمک کا پانی ملا کر الٹیاں بھی کروائیں۔ یہ سن کے حاجی صاحب نے اقرار میں سر ہلایا اور عبدالسلام نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا ہندو ہو یا مسلمان، جس کا حق ہے اسے واپس جانا چاہیے۔ یہ پکی عمر کے مسلمان جن ہیں، انہیں سزا نہ دیں بلکہ انہیں معاف کر دیں، اور 2 جن ان کے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ یہ زیور واپس رکھوائیں۔ میری نظر حاجی صاحب کے چہرے پر پڑی تو ان کے چہرے پر بہت جلال تھا اور ماتھے پر جلال کی وجہ سے پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ غصے سے بولے یہ چھوٹا تھا، میں نے اس کی تربیت کی، آج اس کی عمر 1100 سال سے زیادہ ہے، اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ اسے سزا ملنی چاہیے۔ میں نے عرض کی حاجی صاحب جیسے آپ کی منشا ہوگی مجھے منظور ہوگی۔ انہوں نے اسی وقت جنات کو اشارہ کیا، اس جن کو پکڑ کر ٹھٹا کے مکھلی قبرستان کی جیل میں پہنچا دو۔ اس واقعے کے بعد نکاح کی تقریب میں اچھی خاصی افسردگی پھیل گئی، مگر صحابی بابا نے احادیث اور تفسیر سنا کر سب کچھ نارمل کر دیا کہ اگر ہم نے انصاف کے تقاضے چھوڑ دیے تو انصاف ناپید ہو جائے گا۔ میں نے نکاح پڑھایا، دعا ہوئی اور خوشی منائی گئی۔ رات ہوئی تو قراقرم کے پہاڑوں پر سردی بڑھ گئی۔
ان لوگوں کو تو سردی نہیں لگ رہی تھی مگر باوجود گرم لباس کے میں کانپ رہا تھا۔ پھر ایک جن سوپ لے کر حاضر ہوا، بولا یہ میری طرف سے قبول کریں۔ کرہ کرم میں ایک پرندہ جو چڑیا جیسا ہوتا ہے اور بہت تیز اڑتا ہے، اتنا تیز کہ شاہین بھی اس کا شکار پوری زندگی میں 1-2 دفعہ ہی کر پاتا ہے، وہ بھی قدرت چاہے تو، کیونکہ سورج گرہن کے دوران یہ پرندہ دیکھ نہیں پاتا، تب وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، تب اگر شاہین کی نظر اس پر پڑ جائے تو شکار کرتا ہے۔ یہ پرندہ سونے کے ذرات کھاتا ہے اور بلا شبہ حلال ہے۔ اس کا یہ سوپ جس کا ایک گھونٹ آپ کی سردی فوراً ختم کر دے گا، اور اگر آپ نے پورا پی لیا تو زندگی بھر سردی نہیں لگے گی، بلکہ سردیوں میں آپ اپنے علاقے میں صحن میں سوئیں گے اور گرمیوں میں چھت پر۔ خیر، میں نے صرف ایک گھونٹ پر اکتفا کیا اور واقعی دوسرے گھونٹ کی نوبت ہی نہ آئی۔ میری کپ کپی ختم ہو چکی تھی اور سردی کا نام بھی نہیں تھا، جبکہ کرہ کرم کے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ پھر حاجی صاحب نے باورچی جن سے ملایا جو بہت بزرگ تھے اور صدیوں ان کی عمر تھی، بھویں بڑھ کر آنکھوں پر آ چکی تھیں، آنکھیں تقریباً بند ہو چکی تھیں۔ حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ وہ بزرگ جن ہیں جنہیں بڑے بڑے اولیاء کرام کے دسترخوان کو سجایا ہے، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ ابو الحسن، شیخ فاتح شیبانی، حضرت علی حجویری، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت عبداللہ شاہ غازی اور اس طرح بے شمار اولیاء کرام کی خدمت کی ہے۔ ان کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے، موٹا اور پرانا کپڑے کا لباس تھا۔ میں نے باورچی جن سے کہا اپنی زندگی کا کوئی قصہ سنائیں۔ وہ بولے ویسے تو قصے بہت ہیں، مگر میں ایک نصیحت دیتا ہوں۔ نیک صالح جنات کا جس گھر میں قیام ہوتا ہے، اگر وہ گھر والے نیکی، قرآن، ذکر، صدقہ وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں تو ہم ان کی معاونت کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری اپنی نسل بھی جنات سے شریر جن بچے کو دھکا دیتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو تم انسان اگر نیک کام کرو گے تو نیک جنات کو اپنا دوست پاؤ گے، اگر شیطانی کاموں میں مشغول رہو گے تو نہ صرف نیک جنات کی ناراضگی کا باعث بنو گے بلکہ شیطان کے ہواری جنات تمہارے گھر میں بسیرا کریں گے۔ اس نصیحت کے ساتھ میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ تو ساتھیوں، یہاں یہ داستان ختم ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ۔